السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا اولیاء کرام کے بارے میں اور ان سے استمداد کرنے کے بارے میں اگنور کرتا رہا آپ کا سوال، کیونکہ گروپ میں کافی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہ اعتقاد ہیں، جن کے عقائد ہیں، تو وہ ہرٹ نہ ہو، لیکن سچ بولنے میں اب ہمیں کسی کی بات کو جو ہے نا نہیں لینا۔ تو آپ نے پوچھا، بار بار پوچھا، تو میں بتا دیتا ہوں، یہ جو استمداد کا غیر اللہ سے، فوت شدگان سے عقیدہ ہے نا، یہ بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ اہل تشیع نے یا علی مدد کے نعرے لگائے، اور اہل سنت بھی پیچھے نہیں رہی، انہوں نے یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگا دیے۔ پھر کوئی بھی بدعت جو ہے نا وہ بانج نہیں ہوتی، وہ اپنے انڈے بچے دیتی ہے آگے چل کے۔ پھر یا داتا مدد کے نعرے لگے، پھر یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگے، یا شہباز قلندر میرے دم دم دے اندر کے نعرے لگ گئے، پھر اجمیر شریف چشتی میری پار لگا دے کشتی کے نعرے لگ گئے۔ تو یہ اولیاء کرام کی توہین ہے۔ اولیاء کرام نے اگر تو ایسا سکھایا تو اولیاء کرام خود اللہ کے آگے مجرم ہے، اگر انہوں نے ایسا نہیں سکھایا تو عوام مجرم ہے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام نے ایسا نہیں سکھایا ہوگا۔ اور رہی بات اولیاء کرام ان کو کہنا، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ وہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا ہمیں قرآن نے بتایا کہ داتا صاحب اور شہباز قلندر اور ترت مناد اور امام بڑی اور اجمیر شریف چشتی یہ سارے اللہ کے ولی ہیں؟ ہمیں کیا پتہ؟ یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ وہ جانتے ہیں۔ یا عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہیں یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ بھائی اسی دنیا میں حضرت علی حجویری موجود ہیں، اسی دنیا میں داتا صاحب ان کو لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی مانتے ان کو۔ تو اس سے کوئی دین کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر کوئی بندہ جانتا ہی نہیں ان تمام مزاروں والوں کو، پھر بھی وہ پکا ٹھکا مسلمان ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے نہ داتا کو ماننا ہے، نہ اجمیر شریف کو ماننا ہے، یا نہ شہباز قلندر کو ماننا ضروری ہے، نہ کسی ترت مراد کو ماننا ضروری ہے۔ کسی بھی بابے کو، کسی بھی ولی اللہ کو، کسی بھی جو ہے نا دربار کی ہستی کو ماننا اسلام میں ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب یہ چاروں پانچوں دسوں جو مزاروں والے بابے ہیں جب یہ جمے ہی نہیں تھے، تب بھی اسلام تھا اور بالکل کامل تھا اسلام۔ صحابہ کرام کیا ان کو مانتے تھے؟ تو لہٰذا محدث ابن جوزی جو تھے، انہوں نے یہ غوث پاک جن کو آپ کہتے ہیں نا یہ عبد القادر جیلانی، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اتنے بڑے محدث ہیں، اس نے کہا بیوقوف جاہل آدمی لوگوں کا پیر بن کے بیٹھا ہوا، لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اللہ کی طرف لگانے کے بجائے۔ تو آج تک کسی نے نہ کبھی جو ہے نا ابن جوزی کو کافر کہا، نہ کبھی کسی نے اس کو کچھ کہا۔ تو اپنے اپنے وقتوں میں ان کے ساتھ اختلاف، بڑے بڑے اختلاف کرنے والے موجود تھے۔ آج ہم کہتے ہیں جی وہ بہت بڑی ہستیاں، ان کا نام لے کر لوگ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، کہتے ہیں وہ حاضر و ناظر ہے، وہ کوئی ان کا جو مرید مر جائے اس کی قبر میں بھی آ جاتے ہیں۔ پھر یہ بدعت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک دھوبی مر گیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ من ربوں کا، اس نے کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ امن دینوں کا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی۔ تو غوث پاک بھی چلا گیا قبر میں۔ غوث پاک نے جا کہا کیوں میرے مرید کو تنگ کرتے ہو؟ اس نے کہا جی تم نے جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہا تھا، فرشتوں تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ چلو جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ اور فرشتے اللہ کے پاس چلے گئے، جی وہ غوث پاک آ گیا جی قبر میں۔ اللہ نے کہا شکر کرو، اس نے تمہیں کہہ دیا کہ واپس نہ کبھی آنا، نہیں تو تمہیں کبھی واپس ہی نہ جانا پڑتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرشتوں کو آرڈر دے رہا ہے غوث پاک۔ غوث پاک کو بھی فرشتوں نے پوچھنا ہے من دینوں کا من ربوں کا، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کے متعلق غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ غلاد ہیں، شداد ہیں، مضبوط ہیں اور طاقتور ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان سے کہتا ہے۔ وہ کسی غوث پاک سے ڈر کے اوپر نہیں بھاگ جاتے۔ اور پھر جب غوث پاک قبر میں چلا گیا، اس کا دھوبی بھی قبر میں چلا گیا، تو یہ مووی کون بنا رہا تھا جی؟ کون آ کے بتا رہا تھا جی ایسا ویسا ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں بتا دیتے ہیں اللہ کی وحی سے، قرآن میں آ جاتا ہے یا حدیث میں آ جاتا ہے۔ یہ غوث پاک صاحب نے کہاں سے ہمیں پھر دیکھ کر بتا دیا قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اندازہ کر لے، صحابہ کو نہیں پتا ہوتا تھا قبر میں کیا ہو رہا ہے، وہ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ واقعہ موجودہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر سے گزرے اور قبر والوں کو عذاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اگر میں تم کو یہ دکھا دوں تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو، تو صحابہ تو نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو یہ غوث پاک صحابہ سے بھی بڑھ گیا، صحابہ کے تو پاؤں کے برابر نہیں ہے غوث پاک، تو صحابہ کو تو نظر نہیں آتا قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ غوث پاک ڈبکی لگا کے قبر کے اندر جا کے اپنے دھوبی کو بخشوا کے آ گیا۔ اور اتنے پڑھے لکھے لوگ یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ طاہر القادری جیسا اچھا پڑھا لکھا جس نے جو ہے نا لا کیا ہوا ہے، پروفیسر رہا ہے، اور اس بندے نے بھی کہہ دیا کہ یہ واقعہ اس نے بھی سنا دیا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ یہاں تک اس نے سنا دیا کہ غوث پاک جمپ لگا کے چاند میں جا کر بیٹھ گئے۔
اندازہ کر لو، کسی شکر ہے کہ گوروں کو ہماری زبان نہیں آتی، نہیں تو وہ ہنس ہنس کے ہمیں اس طرح وہ بے عزت کرتے. آج کوئی بھی انگریز مسلمان نہ ہوتا اگر ان حرام خور بابوں کی باتوں کو سن لیتا. اور یہ ان بابوں نے ہمیں دیا کیا؟ کبھی آپ نے پڑھا یہ حضرت علی حجویری داتا صاحب اور یہ شہباز قلندر اور یہ غوث پاک اور یہ جناب علی، یہ جو اجمیر شریف والے چشتی صاحب، انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے لوگوں کو دیا کہ یہ لو، تم لوگوں کو عربی نہیں آتی، میں تمہیں قرآن کا ترجمہ کر کے دیتا ہوں. یہ تو انہیں توفیق نہیں ہوئی. قرآن کا ترجمہ تو 250-300 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا. فارسی میں پہلا ترجمہ اس دنیا میں ہوا قرآن کا، اور لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتے پھرتے، اس نے قرآن بدل دیا. بیچاروں نے جنگلوں پہاڑوں میں جا کر اپنی جان بچائی. اتنے جاہل لوگ تھے ہمارے یہ دور کے بڑے لوگ. اور پھر حدیث، کیا یہ داتا صاحب نے لوگوں کو حدیث کی کتاب لکھ کے دی؟ کیا یہ عبداللہ شاہ غازی نے کوئی حدیث کی کتاب لکھ کے دی؟ کیا یہ شہباز قلندر نے کوئی حدیث کی کتاب لکھ کے دی؟ کیا مادھو لال سین نے کوئی حدیث کی کتاب لکھ کر دی لوگوں کو؟ بالکل نہیں. بلکہ وہ جو عربی میں لکھی ہوئی تھی اس کا لاہور کے لوگوں کو ترجمہ کر دیتا اردو میں. بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو کیا ان ولیوں نے قرآن اور حدیث کا اردو میں ترجمہ کر کے دیا؟ یہ لو اس کو پڑھو اپنی زبان میں. 100 سال پہلے حضرت علامہ وحید الزمان نے پہلا ترجمہ کیا بخاری شریف کا. نہیں تو عربی میں بخاری شریف لکھی ہوتی تھی، بس اجارہ داری تھی چند مولویوں کی جن کو عربی آتی تھی. آج اردو میں ترجمہ، انگلش میں ترجمہ، بنگالی میں ترجمہ، ہندی میں ترجمہ، ڈچ میں ترجمہ، پرتگیز میں ترجمہ، فرینچ میں ترجمہ، تو لوگ پڑھتے ہیں. 100 سال پہلے اردو میں ترجمہ ہوا ہے بخاری شریف کا. تو ان بابوں نے کیا دیا امت کو؟ ان بابوں نے کیا حدیثوں کا ترجمے کر کے امت کو دے دی؟ اگر ان بابوں نے آج سے کوئی 500 سال پہلے حدیثوں کے ترجمے کر کے اس کو کتابوں کو پھیلایا ہوتا تو لوگوں میں آج دین جو ہے نا بالکل صحیح مقدار میں پہنچا ہوتا. کتنے فیصد لوگوں کو پتہ ہے قرآن اور حدیث؟ کتنے فیصد لوگوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، حدیث کا ترجمہ آتا ہے؟ بدعات میں گھرے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ان بابوں کو پوج رہے ہیں. امداد کن یا رنجو غم آزاد کن یا غوث لازم دستگیر. لعنت ہو ایسے کلمات کے اوپر، یہ تو شرکیہ کلمات ہیں. مدد صرف اللہ کی، حاضر و ناظر صرف اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے پہلے گزشتہ انبیاء کو ایک حدیث کو دکھا دے کہ مدد کے لیے پکارا ہو؟ ابراہیم کو مدد کے لیے پکارا ہو، نوح کو مدد کے لیے پکارا ہو، موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا ہو؟ کسی کو نہیں پکارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کا گھرانہ حضرت علی، حسن حسین، بی بی فاطمہ نے کیا کبھی ایک دفعہ مدد یا رسول اللہ کہہ کے پکارا؟ انہوں نے بھی اللہ کو ہی پکارا. کیا حسن حسین نے اتنے مشکل وقت میں حضرت علی کو یا علی مدد کہہ کے کربلا میں پکارا؟ نہیں پکارا. انہوں نے بھی اللہ کو ہی پکارا. اور حضرت علی نے تو وصیت کی باقاعدہ، اور حضرت لقمان نے وصیت کی، قرآن میں موجود ہے. انبیاء نے وصیتیں کی اپنے اولادوں کو، قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کو پکارنا، صرف اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا. معبود تمہارا اللہ، عبادت اللہ کی، مانگنا اللہ سے، فریاد اللہ سے، استغاثہ صرف اللہ سے. یہاں زندہ ہوتا ہے بابا تو جناب وہ اپنے جو ہے نا وہ اپنا انجیکشن نہیں لگا سکتا، وہ دوائی نہیں کھا سکتا، مرتا ہے تو وہ مشکل کشا ہو جاتا ہے. جمپ لگا کے چاند میں کبھی بٹھا رہے ہیں، کبھی جو مردے زندہ کر رہا ہے. وہ غوث پاک نے 20 سال پرانی وہ ڈوبی ہوئی بیڑی تاڑ دی جی، وہ سارے مرے ہوئے زندہ نکل آئے جی. اندازہ کر لو. وہ جی اس کی بیٹے کی برات گئی تھی، وہ ماں انتظار کر رہی تھی، اور وہ برات ڈوب گئی تو ماں آتی سی 20 سال کے بعد. اور بھی کون سی برات ہے جہاں پر ماں نہیں جاتی؟ ماں برات کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ ماں کیوں نہیں ڈوب کے ساتھ مری؟ یہ ساری بنوٹی کہانیاں بنائی ہوئی. کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹے کی برات جائے، ماں گھر میں بیٹھی رہے کہ بیٹا دلہن لے کے آئے گا، ماں بھی ساتھ جاتی ہے. یہ سب جھوٹم جھوٹ باتیں ہیں، کوئی اس میں سچائی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو پکارتے ہیں اولیاء کرام کو، یہ سب جھوٹ ہے. یہ شرک فی الصفات ہے، شرک اعتقادی نہیں ہے. کیونکہ جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں اللہ تمہیں پیدا کس نے کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے. تم عبادت کس کی کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کی. تمہارا مالک خالق کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن وہ عملی طور پر ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو شرکیہ ہے، وہ ان کو استمداد کے لیے پکار رہے ہیں، جو کہ اللہ کا حق تھا. یہ حق صرف اللہ کا تھا کہ اللہ کو پکارتے. کہتے ہیں جی اللہ نے ان کو یہ طاقتیں دی ہوئی ہیں. بھئی اللہ نے نہیں ان کو پکارنا، اللہ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے بارش برسانے کی. ہم نے کبھی کہا ہے فرشتے بارش برسا دے؟ اللہ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے کہ وہ جان نکالے. ہم نے کبھی کہا فرشتے ہمیں زندگی دے دے؟ اللہ نے طاقت ان کو دی ہو یا نہ دی ہو، ہم نے صرف اللہ کو ہی پکارنا ہے. فرشتوں کو تو ملی ہوئی نا طاقت. ہمارے دائیں بھائی بھی فرشتہ موجود ہے، فرشتہ جو ہے بارش برساتا ہے، فرشتے جو ہے نا وہ جان نکالتے ہیں. لیکن آج تک کبھی کوئی فرشتوں سے مانگتا ہے؟
نہیں جی، ان کو مانگنا ہے جی، ان کے جا کے قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، ان کو قبروں کو ہاتھ لگا کر چوما جا رہا ہے۔ بلکہ آج تو آپ یوٹیوب نکا کے دیکھ لیں، شہباز قلندر کی قبر پر حج ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، شرک در شرک ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی نبیوں کو، رسولوں کو، صحابہ، تبع تابعین، محققین، محدثین، مجددین، صدیقین، شہداء اور نیچا کے اولیاء اور ان بابوں کو کسی کو بھی پکارنا جائز نہیں ہے۔ پکارنا ہم نے صرف اللہ کو ہے، اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، بس، اور کسی کو نہیں پکارنا۔ دعا میں درود شریف ہم پڑھیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر درود بھیج کر اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے۔ یہی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک جو نبی کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ سوال، کسی کو اگر اس سے ہرٹ ہوتے ہیں تو بھئی ہم نے تو حق بیان کرنا ہے، کوئی بات کسی کو غصہ لگتا ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اور یہ وائس جو ہے نا، میں گروپ میں لگا دیتا ہوں، بار بار آپ وہ ایک ایک بندہ مجھے کہتا ہے یہ وائس میرے پی ایم میں سینڈ کر دو، تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو میں گروپ میں لگا کر پن بھی کر دوں گا، تو گروپ سے یہ وائس لے لیا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔